اسلامی مہینوں کے اندر پہلا جو مہینہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا محرم الحرام ہے، اور اس کے اندر دوسرا مہینہ صفر المظفر، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، اسی طرح پانچواں جمادی الاولیٰ، چھٹا جمادی الثانی، اسی طرح ساتواں مہینہ رجب المرجب، اور آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، اور نوواں مہینہ رمضان المبارک، دسواں مہینہ شوال المکرم، 11 مہینہ ذوالقعدہ، اور 12واں مہینہ ذوالحج۔ یہ 12 اسلامی مہینے۔ اب اس کی اہمیت میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں اہم ہے، اس کا یاد رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بڑی اہم بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور باقی علماء نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا کہ دیکھو ان مہینوں کو یاد رکھنا اور ان مہینوں کو یاد کرنا اور اسلامی تاریخیں یہ کیوں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ 12 اسلامی جو قمری مہینے ہیں نا، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، قرآن میں یہ جو قمری میں ذکر ہے کہ اسنا عشر شہرا، اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ یہ 12 مہینوں سے مراد یہ والے 12 مہینے، ان 12 مہینوں سے مراد جنوری فروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو قمری مہینے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اللہ نے خود مقرر کیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے خود ہی برکت والے، اللہ نے خود مقرر کیے۔ لہٰذا ان مہینوں کے اندر برکت ہے، ان مہینوں کی عظمت ہے، اللہ نے خود ان کا انتخاب کیا۔ ایک دوسری جگہ جب صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں بتائیں۔ اہلہ کہتے ہیں چاند کے ابتدائی دن جو ہوتے ہیں، لہٰذا چاند کبھی گھٹتا ہے پھر ایسے پورا ہو جاتا ہے پھر اسی ترتیب سے کم ہوتا ہے، تو صحابہ نے اس کے متعلق سوال کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کا سوال اس چاند کی حقیقت کے بارے میں نہیں تھا کہ چاند کے کٹنے بڑھنے کی حقیقت کیا ہے، بلکہ صحابہ کا سوال حکمت کے بارے میں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو جواب میں حکمت ذکر کریں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ فرمایا اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے، قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے معاملات کے طے کرنے کے لیے، معاملات کے لیے، وقت کے تعین کے لیے، والحج اور حج کے معلوم کرنے کے لیے۔ اچھا، اس سے حضرت مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چاند کی طریقہ، چاند کا گھٹنا بڑھنا اور چاند کی تاریخ یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے کہ اس سے حساب لگانا سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ شمسی اعتبار سے سورج کی جو تاریخیں ہیں وہ ریاضی کے اعتبار سے ہیں، ہر بندہ اس حساب سے جب تک اس کے سامنے کیلنڈر نہ ہو، تاریخ نہ، وہ نہیں لگا سکتا، لیکن چاند کی تاریخیں چاند کو دیکھ کر خود بخود ایک عام آدمی بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کچھ عرصہ اسی چاند کے حوالے سے اپنی تاریخیں رکھے تو آپ یقین کریں کہ چاند کے اعتبار سے وہ خود تاریخ مقرر کر سکتا ہے کہ اس وقت اسلامی کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ لہٰذا چاند کے حساب سے ایک تو تاریخ کا حساب رکھنا یہ سب سے زیادہ آسان ہے، ایک حکمت ہی ہے۔ دوسری حکمت حضرت مفتی صاحب نے لکھی کہ ہمارے شریعت کی کتنی عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ ہم رمضان چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، چاند نظر آتا ہے تو ہم روزے شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح شوال عید جو ہماری ہوتی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہمارا جو ذی الحج ہوتا ہے، جو حج کے ایام ہوتے ہیں وہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ اب 10 ذی الحج جو ہے یہ اسلامی قمری تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہمارا یوم عرفہ یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، یہ بھی قمری تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ ہمارا صدقۃ الفطر کی تاریخ یہ بھی قمری اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہماری تکبیرات تشریق یہ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا نصف شعبان، 15 شعبان جسے کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں لوگ، وہ بھی قمری اعتبار سے ہے۔ ہماری شب برات وہ بھی قمری اعتبار سے ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور اصل زکوٰۃ کا حساب ہے وہ بھی قمری اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہمارے عبادات کا اکثر حصہ قمری تاریخوں کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے حضرت نے لکھا کہ قمری تاریخوں کا یاد کرنا، قمری تاریخوں کا پتہ ہونا یہ اسلامی اور مسلمان کی اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے بھائی یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس لیے ایک اہم چیز ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں جو حضرات علماء نے مسئلہ لکھا، لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کا مسئلہ۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں یہ بھی قمری تاریخوں کے اعتبار سے ہی پتہ چلے گا۔ اب ظاہری بات ہے کسی کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی عیسوی تاریخ تو لکھتے ہیں، تاریخ پیدائش جنوری فروری کے اعتبار سے لکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی اسلامی تاریخ پیدائش نہیں لکھتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ پیدائش نہ لکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
آپ ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے لڑکا جب اس کی 12 سال قمری اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس کی عمر 12 سال ہو جائے تو، اور اس کے بعد اس لڑکے کے اندر کوئی علامت بلوغ ثابت ہو جائے، اس لڑکے کو احتلام ہو گیا، بالغ ہونے کی کوئی علامت اس کے اندر آ گئی، اور اسلامی سالوں کے اعتبار سے اس کی عمر 12 سال ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ لڑکا بالغ تصور ہوگا۔ اور لڑکی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے اگر 9 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی علامت بلوغ ثابت ہو گئی ہے، اس کو ماہواری ہو گئی ہے، تو اب یہ لڑکی بالغ تصور ہوگی۔ اور اسلامی اعتبار سے اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی عمر 15 سال ہو گئی ہے، اب تک اس کے اندر کوئی علامت بلوغ نہ لڑکے کے اندر نظر آئی ہے نہ لڑکی کے اندر نظر آئی ہے، تو اب شریعت کے اعتبار سے یہ لڑکا اور لڑکی بالغ تصور ہوں گے، اور اس کے بعد نماز روزے کے احکامات ان کے اوپر فرض عین ہوں گے۔ اب یہ جو پہلی بات ہے 12 سال اور 9 سال، تو یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر کوئی لڑکی اسلامی تاریخوں کے اور اسلامی سال کے اعتبار سے 9 سال کی نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے اس کے اندر کوئی علامت پائی گئی ہے، لہٰذا علماء نے لکھا کہ وہ بیماری تو ہو سکتی ہے، وہ اس کی ماہواری نہیں کہلائے گی، لہٰذا اس سے وہ لڑکی بالغ تصور نہیں ہوگی۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا تعلق اس کی عبادات کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کی نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ہے، شریعت کے احکامات کے مکلف ہونے کے ساتھ ہے۔ اب یہ تب بھی پتہ چلے گا کہ جب کسی بندے کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہوگا، جب اسلامی تاریخ پتہ ہوگی تب اس کے اسلامی سال کا پتہ ہوگا، ورنہ تو پھر اس کے اسلامی سال کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قمری اعتبار سے کتنے سال کی ہو گئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا قمری سال کی اہمیت کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے کہ اسلامی سال کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اسلامی سال کے اعتبار سے لڑکا اور لڑکی کے بالغ اور نابالغ ہونے کا اندازہ لگایا جائے گا۔